الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حق جلوگر طرز بیان محمد است آر کلام حق بزبان محمد است غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است افلتون طفل باشد بیونانے کی مندارم مسیحا رشک میارد زدرمانے کی مندارم خدا دارم دل بریاں عشق مصطفیٰ دارم ندارد ہیچ کافر ساز و سامانے کی مندارم. وصلی اللہ علی نور قدوشد نورہا پیدا زمین از حب او ساکن فلندر عشق او شیدا. الصلاة عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں حشر میں عزت. دلے کو بڑھائیں تھوڑا سا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب اللہ کی قسم لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں
نعمت رسول اللہ بلند آواز سے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. آپ نے کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا خلیل اللہ کو حاجت رسول ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حالات کے تقاضوں کے مطابق تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او مرد دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. ہم رسول اللہ کے جنت رسول. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک چھوٹے مرزے. نہیں ذوق نہیں آ رہا, تھوڑا سا آواز اور اونچا ہوتا ہے. چھوٹے مرزے دیکھ لے قدرت اے رضا. بلکہ اس سے پہلے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور. مجھ سے کب
ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند عدل۔ جزاک اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا فضل و احسان، اس نے ہمیں آج جامع مسجد عثمان نزد نوری بلڈنگ اسلام پورہ لاہور میں 10 روزہ روحانی محافل میں شرکت کی سعادت عطا کی ہے۔ آج 8 محرم الحرام کا جو پروگرام ہے 24 جون کو، اس میں اس فقیر کو حاضری کی سعادت ملی ہے، اور موضوع ہے مالک و مختار و غیب دان ابھی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شریعت کے معاملے میں اور دین اور دنیا کے معاملات صاحب اختیار بنایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی علیہ السلام جو تمہیں عطا کریں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرا محبوب دے لے لو، جس سے منع کرو رک جاؤ۔ اب اس میں ما عام ہے، ما آتاکم الرسول، قید نہیں لگائی کہ بھئی یہ فرمائیں تو یہ فرمائیں، اس میں کچھ قید کی بات ہے، بلکہ جس وقت جو عطا فرمائیں وہ لے لیں، جس وقت جس سے منع فرما دیں۔ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مختار بنا کے بھیجا، مالک بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب تیرے رب کی قسم ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوق کا رب ہے، خشک و تر کا رب ہے، بحر و بر کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ساری کائنات یہ کہتی ہے یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور ساری کائنات کا مالک رب یہ کہتا ہے کہ محبوب میں تیرا رب ہوں۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ ساری مخلوق یہ چاہتی ہے کہ میں رب ہو کر راضی ہو جاؤں، اور میں رب ہو کر یہ چاہتا ہوں کہ محبوب تو راضی ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کن کے ایمان کو ثابت کرے گی اور کن کے ایمان کی نفی کر دے گی۔ بھائی مومن کون ہے اور کون مومن نہیں ہے۔
مخلص مومن کون ہے اور زبان سے اقرار کرنے والا بندہ کون ہے؟ جس کے دل کے اندر گھر نہیں کر کیا جس ایمان نے، وہ کون ہے؟ سادہ آواز کر دے، بالکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن کب ہو سکتے ہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپس کے معاملات میں تمہیں اپنا حاکم، مالک اور مختار نہ مانے۔ پتہ نہیں لوگ کس اینک سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، فرقے اور فرقے۔ ہم تو نہ فرقہ ہیں نہ فرقہ ہیں، ہم تو جماعت ہیں۔ فرقے جو ہیں یا فرقے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اختیار نہیں جی، ان کو تو کوئی اختیار نہیں جی، نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ان سے زیادہ ہمیں نفع دیتی ہے، اور اس طرح کے جملے رقیق جو شان رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا دیکھو جی اختیار ہوتا تو یوں نہ ہو جاتا، دیکھو جی اختیار نہ ہوتا تو یوں نہ ہو جاتا۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کو جب تک یہ اپنے مابین جھگڑوں میں معاملات میں اپنا حاکم نہ مانیں گے، جسے حاکم بنایا جا رہا ہے اسے اختیار نہیں دیا جا رہا، یہ وہ فیصلہ فرما دیں، اس کو یہ تسلیم کریں، اپنا حاکم نہ مانیں جب تک تجھے تو مومن۔ آپ فیصلہ فرما دیں، آپ نے فیصلہ کر دیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبوب آپ اللہ کے عطا کردہ اختیار سے جو فیصلہ فرما دیں اس کو دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ نہ تسلیم کر لیں، اور اس کے معاملے میں اپنے سینے کے اندر کوئی حرج محسوس ہے، کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ سرکار نے جو فرما دیا اس کو فرما دیا، اب اس میں وہ تنگی نہیں، جو آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کے معاملے میں اپنے دلوں کے اندر تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسا مانیں جیسا ماننے کا حق ہے، سر تسلیم خم کر دیں کہ حضور نے جو فرما دیا وہ کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کی تلاوت کی، ان کا مفہوم پیش کیا، جن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا کہ آپ جس معاملے میں جو فیصلہ فرما دیں، جس کو جو عطا فرما دیں، جس کو روک دیں، کسی کو ایک چیز اس کے لیے کیا کر دیں، ایک ہی چیز کسی کے لیے جائز قرار دیں اور دوسرے کے لیے۔ عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن حضور کا یہ اختیار ہے اور حضور کی خاصیت ہے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، حضور نے حضرت مولا علی کو فرمایا جب تک فاطمہ زندہ ہے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سنیے بات یہ آپ نے، تو یہ حضور ایک چیز آپ کے لیے ہمارے لیے آج تک کیا ہے، جائز ہے، اس وقت بھی باقی صحابہ کے لیے جائز تھی، لیکن مولا علی کے لیے سیدہ فاطمہ کی زندگی میں اجازت، یہ اختیار ہے۔ ایک بات ایک کے لیے جائز ہے، دوسرے کے لیے یہ اختیار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اب حالات یہ ہو چکے ہیں، اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بھئی 10 پروگرام ہیں، 10 پروگراموں میں شان اہل بیت بھی بیان ہوتی رہے گی، لیکن حضرت نے جو انتخاب کیا ہے میزبان محترم ہمارے مولانا محمد اشفاق فریدی صاحب مدظل العالی نے، کہ اختیار پر بھی بات ہو جائے، علم غیب پر بھی بات ہو جائے، کیونکہ یہ حضور کی شانیں ہیں، اور مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک حضور کی ساری شانوں کو مانے نہیں۔ مجھے ایک بندے نے انگلینڈ سے ٹیلی فون کیا، مولانا یہ آپ کے ہاں یہ مسائل ہیں، علم غیب ہے، حاضر و ناظر ہے، مختار کل ہے، استمداد ہے، علم غیب ہے، یہ سارے موضوعات آپ کے ہاں ڈسکس ہوتے ہیں، باقی دنیا میں عرب میں یمن بھی ہے، فلسطین بھی ہے، شام بھی ہے، اردن بھی ہے، بڑے بڑے سنی علماء وہاں موجود ہیں اور اہل سنت بھی ہیں الحمدللہ، میلاد والے، مزار والے، تو وہ ان کے ہاں تو یہ ڈسکس نہیں ہوتا۔
تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی بندہ انکار کرے گا، جہاں پہ انکار ہوگا وہیں پہ پھر یہ گفتگو چلے گی نا. تو یہ بر صغیر میں کچھ بندوں نے جو کہ بند تھے، جن کے دماغ بھی بند تھے، جن کا مدرسہ بھی بند تھا، بند مدرسے والوں نے یا بند سینوں والوں نے کھلے علم والوں سے یہ کیا کیا، ٹکر لے لی اور یہ کہنا شروع کر دیا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اب ضروری تھا کہ ہم اس پر ہم بتاتے ہیں کہ حضور کو کیا اختیار دیا گیا ہے. لہذا جب مسئلہ پیدا ہوگا بحث مباحثہ تب بھی ہوگی. اور یہاں تک کہ اب ہمارے جیل میں چھوٹے مرزا صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، توحید کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اہلیان لاہور، آپ زندہ دلانے لاہور ہیں، داتا کی نگری کے رہنے والے ہیں، اور میں پورے ملک میں جاتا ہوں لیکن سب سے زیادہ باذوق مجمع مجھے جہاں ملتا ہے وہ لاہور میں ہے. آپ دیکھیے کہ ساری زندگی اتنے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، صاحبان عمر ہیں، بڑے بڑے لوگ فرقے بنے، الگ ہوئے، موقف الگ ہوئے، نئی نئی باتیں کی، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ کوئی بندہ یہ بھی کہے گا کہ توحید کی ڈیفینیشن اور توحید کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا؟ کہاں توحید جیسا پاکیزہ کلمہ اور کہاں نعوذ باللہ پیشاب. بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ ہمارے بڑے نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے علماء یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں بات کرنے کا حق ہے، ہم تو جواب دے رہے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں وہ چھیڑتے ہیں، نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں، ہمیں آپ اتنا حق تو دیں نا کہ ہم جواب دے سکیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول پہ کوئی بندہ کسی علاقے میں چلا گیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اسے لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد اسے بالکل نہتہ کر کے اپنے گاؤں سے نکال دیا. جب گاؤں سے نکالا تو اب وہ بندہ باہر نکلا تو کوئی اس کا سہارا نہیں تھا، بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو جو کتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے، آوارہ کتے. اب وہ آگے آگے اور کتے پیچھے پیچھے. اب اس نے دیکھا کہ میں کچھ چیز نیچے سے پتھر اٹھاؤں اور ان کو ماروں تاکہ میری جان چھوٹے. تو جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو پتھر بھی برف میں پھنسے ہوئے تھے، برفانی علاقہ تھا، ٹھنڈے ہو چکے تھے، تو پتھر اٹھا نہیں پایا. پھر پتھر اٹھایا، نہیں اٹھا نہیں پایا تو مجبور ہو کر اس نے ایک جملہ کہا. عجیب لوگ ہیں، کتے کھلے چھوڑے نہ دوٹے بدھے. کتوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ جو مرضی کہیں. سکھائے کون کتے کو کہاں بھونکے کسے بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے جہاں بھونکے. ان کو کھلا چھوڑ دو، وہ جو مرضی کہیں. داتا صاحب کی بے ادبی کریں، خواجہ صاحب کی بے ادبی کریں، غوث پاک جیسی عظیم ہستی جنہوں نے دنیا پر اتنا کام کیا، دین کا علم بلند کیا، دین کی تبلیغ کی ہے، ہمارے محسنین ہیں، ان پر زبان درازی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اتنا حق نہ ملے کہ ہم جواب دے سکیں. اب ضروری تھا کہ جب ایک بندے نے یہ ڈیفینیشن کر دی کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا عام آدمی ہو، نعوذ باللہ من ذالک. یہ چھوٹے مرزا صاحب کا کلپ موجود ہے. یہ توہین آمیز کلمات ان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، اور اگر ان پر کوئی بندہ نوٹس، جن کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، نظام ہے، اگر وہ اس پر نوٹس نہیں لیتے تو بروز قیامت سرکار دو عالم علیہ السلام کا سامنا انہوں نے کرنا ہے. ہم نے اپنی ڈیوٹی کی اور کر رہے ہیں، کریں گے. ہمارے ذمہ تھا بیان کرنا، بتانا، لوگوں کو خبردار کرنا، ایک ایک بندے کے پاس جانا. یہ فقیر ایک ایک بچے کے لیے بھی صبر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی تھی. آپ اہلیان لاہور ہیں، آپ میں ماشاءاللہ یہ عادت ہوگی کہ بھائی پہلے مسجد میں جاتے ہیں تو قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. توحید کی ڈیفینیشن آپ کو پڑھائی گئی ہوگی، قاری صاحب آج بھی پڑھاتے ہوں گے بچوں کو. توحید کا معنی ہے اکیلا. چوتھا کلمہ پڑھاتے ہیں، چوتھا کلمہ توحید. توحید کا معنی اکیلا، ایک ذات واحد خدا لا شریک.
پھر آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام، آخر تک آپ وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چھوٹے خدا کا تصور بھی، منی خدا کا تصور بھی اسلام کے اندر موجود۔ خدا ایک ہے، چھوٹا خدا یا چھوٹا معبود کوئی نہیں۔ یہ بھی چھوٹے مرزا صاحب نے دین اسلام کے اندر ایک کفری عقیدہ اور شرکی عقیدہ پیدا کرنے کی کوشش کی، جنت میں خدا آپ کو چھوٹا خدا بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا۔ تو توحید کی یہ ڈیفینیشن پہلے ہم نے نہیں سنی تھی۔ توحید کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے توحید۔ لیکن اب تعریف آئی ہے جیلم سے جو چھوٹے مرزا صاحب نے کی ہے کہ بھائی کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا چاہے نبی ہو ولی ہو، تو اس میں وہ یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، یہ فطری چیز ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں چھوٹے مرزا صاحب کہاں گھومتے رہے ہیں کہ انہیں پیشاب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بڑا مرزا بھی پیشاب کے اندر ہی، اور ان کے دماغ میں بھی پیشاب ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ بخاری ہمارے سامنے ہے، حدیث کا نمبر ہے 466۔ 3 مقامات پر بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسرا نمبر ہے 3654۔ بخاری کے مطابق چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی نعوذ باللہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اور انبیاء کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی نعوذ باللہ پیشاب نہیں روک سکتے، جبکہ ہمیں تو پیشاب نظر ہی نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی گئی حضور کے، بسم اللہ جی السلام، علامہ معید رضا صاحب بڑے نوجوان اور بڑے مجاہد، اہل سنت و جماعت کے لیے بڑا کام کرنے والے، اتحاد کے اندر بڑا کردار ادا کرنے والے ہیں، مرحبا، خوش آمدید۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بخاری یہ بتاتی ہے، بخاری شریف کا نمبر بتا دیا بھائی، ان کے ذہن میں تو یہ باتیں ہیں نا، یہ گندگی ہے، وہ پیشاب کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو حدیثیں بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جب بھی بیت الخلاء گئی مجھے تو وہاں پہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، انہوں نے دیکھا بھائی حضور کے پیچھے جاتے تھے، آپ رفع حاجت فرماتے تھے، اور کہتے ہیں میں بڑی بڑی صحابہ نے کوشش کی، لیکن جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، وہاں پہ خوشبو نظر آتی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پتہ نہیں کہ کیا نکلتا ہے، انبیاء ہیں تو آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ رفع حاجت فرماتے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا سوائے خوشبو کے۔ تو فرمایا کہ انبیاء کے جسم سے جو کچھ نکلتا ہے وہ زمین اسے اپنے اندر سمو لیتی ہے اور وہاں سے خوشبو آتی ہے، ہمیں تو خوشبوئیں نظر آتی ہیں، انہیں پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے، اس کو چھوڑیں۔ یہاں دیکھتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں، جن کا نام صعب بن مالک ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ سبحانہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ صاحب سر تھے، رازدار تھے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ بابا جی کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ بندے نے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو حضور اپنے بارے میں فرما رہے تھے۔ اور ابو بکر صدیق ہمارے درمیان سب سے بڑے عالم تھے، عالم، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں بخاری شریف 4435 4437 میں، جس میں حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صحیح یقول انه لم یقبض نبی حتی یرا مقعدہ من الجنۃ ثم یحیی او یخیر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ نبی دنیا سے نہیں جاتا
جب تک وہ موجود زمین پر ہوتا ہے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اور دوسرا اسے اختیار نہ دیا جائے، یعنی دنیا میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے، فرشتہ آ کے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ رہنا چاہیں تو رہیں، رہنا چاہیں تو، اور اگر نہ رہنا چاہیں تو پھر ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ بخاری شریف 1339 نمبر روایت کے مطابق 1339 روایت کے مطابق ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا جی تیاری کیجئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مکہ مارا اور ان کی آنکھ نکال دی۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا تو فوت ہونے کا کوئی پلان نہیں، مرضی نہیں ہے، تو اللہ نے واپس بھیجا بھئی ان سے جا کے اختیار دیجئے انہیں کہ وہ ایک کیا کریں جی، گائے کا جو دم ہے اس پر ہاتھ رکھیں، پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں، جتنے بال آئیں گے اتنا کیا ہوگا، عمر بڑھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی موت آنی ہے، تو فرمایا بالکل، فرمایا ابھی لے چلو۔ شارحین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرزنش تھی کہ انہوں نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، یہ اس لیے تھا کہ یہ عام بارگاہ نہیں، بارگاہ رسالت ہے، یہاں پہ یوں نہیں آتے، یہاں پہ آنے کا ادب ہے، یہاں پہ بغیر اطلاع کے اور بغیر اختیار کے 3 روایتیں صحیح بخاری سے میں نے آپ کو سنا دی، جن کے مطابق یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ، توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو۔ نبیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان سے اپنا پیشاب تک نہیں روکا جا سکتا، وہ یہ کہتے ہیں، جبکہ بخاری تو یہ بتا رہی ہے نبی چاہے تو موت کو بھی روک سکتا ہے۔ اس سے بڑا اور اختیار کیا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتا۔ عام آدمی جب ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ کبھی فرشتے نے پوچھا ہو ہمارے والد صاحب سے، دادا جی سے، پردادا سے، جو دنیا سے گئے، بھائی گئے، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا ہو حضور پروگرام ہے یا نہیں؟ لیکن نبی کو اللہ نے موت کا اختیار دیا، اور ہر نبی کو، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، اللہ اللہ وہ امی وہ استاذ کل، مچ گیا جس کی بعثت پہ مکے میں غل، رہبرے انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ دنیا اور آخرت کا، زندگی اور موت کا اختیار نبیوں کے پاس ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ وہ چاہتے تو رہتی دنیا تک باقی رہتے، اور اس میں آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن حضور علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا بھی اختیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے 3 روایتیں میں نے پیش کر دی۔ اگلی روایت بھی بخاری سے پیش کروں گا، بخاری میں 5545 نمبر ہے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولا نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فنحرن من فعلہ فقد اصاب سنتنا۔ پہلا کام جو ہم آج کریں گے وہ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے قربانی کریں گے۔ عید کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا، اور فرمایا کہ ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ جس شخص نے قربانی کی عید کی نماز سے پہلے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ حضرت جو راوی ہیں حضرت براء بن عازب، وہ کہتے ہیں میرے ماموں تھے، انہوں نے عید سے پہلے اپنا قربانی کر دی، عمر بھی پوری تھی، شرائط بھی پوری تھی، عیب بھی کوئی نہیں تھا، لیکن صرف اتنی بات تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز سے پہلے انہوں نے پہلے کر دی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی
جب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو پہلے کر دی، تو فرمایا کہ اس کو دوبارہ کرو، اس کو۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتی تو دوبارہ کرنے کا حکم۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنت ہے جی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی، ان میں چھوٹے مرزا صاحب بھی ہیں، ہمارے تو گوانڈی ہیں، پڑوسی ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، لہذا یہ تو جاری رہے۔ وہ بھی کہتے ہیں تو کیا ہوا جی، دوبارہ حضور نے حکم دیا کہ دوبارہ کرو۔ اب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو 6 مہینے کا ایک بکرا ہے جس کی عمر کم ہے، 6 مہینے، پہلے کی عمر پوری تھی، عیب بھی کوئی نہیں تھا، لیکن یہ دوسرا جو پیش کر رہے تھے اس میں بہت بڑا عیب تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی عمر پورے 6 مہینے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چل ٹھیک ہے، تو یہ 6 مہینے کا ہی کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی۔ پہلا حضور کی فرما برداری میں نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی رضا اس میں شامل نہیں تھی، اختیار شامل نہیں تھا، حضور سے پوچھے بغیر انہوں نے ذبح کر دیا، عمر پوری تھی، عیب بھی نہیں تھا، لیکن وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا حضور کی مرضی سے کیا، اختیار سے کیا، 6 مہینے عمر اس کی کم تھی، فرمایا چل تیرا 6 مہینے دا بھی لگ جاسے، اور یہاں پہ پھر اختیار عطا فرمایا، استعمال فرمایا، فرمایا کہ تیرے بعد لن تجزیا عن احد بعدک، یہ خاص جو آفر ہے صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے حضور کا اختیار کہ آپ چاہیں تو اپنے صحابی کو 6 مہینے کے قربانی کی بکرے کی اجازت دے دیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کون سی اینک لگا کر بخاری پڑھتے ہیں۔ ہم نے چھوٹے مرزا صاحب سے کہا کہ آپ کی بخاری کا جو بخار آپ کو چڑھ گیا ہے ہم نے وہ اتار دینا ہے۔ اچھا جی آگے پھر بخاری میں روایت ہے، ایک صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، لمبی روایت ہے، میں چونکہ آگے بھی مجھے جانا ہے۔ بخاری شریف ہے 1936 اور بخاری میں کئی مقامات پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی رسول آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، اپنی زوجہ سے قربت کر لی حالت روزہ میں، تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے انہیں کفارہ بتایا کہ 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا غلام آزاد کرو۔ تینوں کے بارے میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس پر قادر نہیں، نہ روزے رکھ سکتا ہوں، نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں۔ اب اگر اختیار نہ ہوتا تو فرماتے کہ اللہ کا حکم یہیں تک ہے، اب میں تو کچھ کر نہیں سکتا، تو مرضی تیری، لیکن فرمایا بیٹھ جا۔ شارین کہتے ہیں، مولا علی قاری کا جملہ میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا کچھ حل فرمائیں گے۔ آج کے مفتی صاحب ہوتے تو کرنا بھی انہیں یہی چاہیے اور ہونا بھی یہی چاہیے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو کفارہ بتاتے ہیں، اور وہ کہے کہ میں کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ کہتے ہیں پھر ہوں تیری مرضی ہے، ستتن مسئلہ 10 چڑھیا، اس تو کہ ساڑھی اختیار نہیں ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا اور حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کتھے کہ جنہیں آکھیا سی کہ میں روزہ توڑ بیٹھا، اس نے دیتا حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اپنے گھر، نہیں اس کو لے جاؤ اور مدینہ شریف میں تقسیم کر دو۔ اب یہاں دیکھیے کہ روزے کا کفارہ آپ کو میں نے بتا دیا جو قرآن پاک میں موجود ہے اور یہی شرعی مسئلہ ہے۔ اب حضور کو اتنا اختیار ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دو، تیرا کفارہ، یعنی ایک روزے کا کفارہ حضور کھجوریں قرار دے دیں، کھجوروں کا ٹوکرا کسی جگہ پہ مسئلہ موجود نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین ہے ہی کوئی نہیں پڑا۔ تو کہتے ہیں حضور مسکرائے، آپ نے داغ فرمایا اور فرمایا چل لے جا، خود بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔
لاہور والوں ایک کام کرو، جب آپ کہیں پہ دیکھیں انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یا سامنے کوئی بندہ آئے کہ وہ یہ کہی آپ کے سامنے کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل کریں گے یہ کریں گے آئندہ، آپ ارادہ فرمائیں، بس یہ اتنا جملہ کافی ہے، گنج بخشے مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل۔ ہاں جن کو تم سمجھتے ہو بیچارے بابے، روز محشر بھی ہوں گے سارے بابے۔ من عاد لی ولین کی وعید شاہد ہے، رب کو کس قدر عزیز ہیں یہ پیارے بابے۔ الا ان اولیاء اللہ سے ظاہر ہے، بے خوف و خطر ہیں سارے بابے۔ ایک بابے خادم کا تو خوف جاتا نہیں۔ بھائی وقت مختصر ہے، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں۔ بھائی ہمارا ایک بابا نہیں، ہمارے بابے ہیں، ان میں ویل چیئر والا بابا بھی شامل ہے۔ آئندہ نعرہ لگانا ہے اج بھی ساڈے بابیاں دی، کیا کہنا ہے؟ اج بھی ساڈے، ہاں جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے ویل چیئر والا بابا دیکھا، ان کے عشق کا یہ حال ہے، عقیدت کا یہ حال ہے۔ جنہوں نے بابا خادم دیکھا ان کا یہ حال ہے، تو جنہوں نے داتا صاحب دیکھے، خواجہ صاحب دیکھے، غوث اعظم دیکھے، کیونکہ ہم تو سواد اعظم ہیں، ہمارے پیغمبر اعظم ہیں، ہمارے فاروق اعظم ہیں، ہمارے امام اعظم ہیں، ہمارے غوث اعظم ہیں، ہمارے مجدد اعظم ہیں، ہمارے محدث اعظم ہیں، ہمارے فقیہ اعظم ہیں، ہمارے مفتی اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، وقت ہمارا لوٹ کے آئے گا، ہم نے بھی زمانے کو دکھانا ہے کہ ہم سواد اعظم ہیں جی۔ تو کیا میں نے کہا، ایک باب خادم کا تو خوف جاتا نہیں، نکل آئے جو خانقاہوں سے سارے بابے۔ ایک بابا تو تھوڑے کو سنبھالیا نہیں گیا، جی سارے نکل آئے تھے پھر کے کر سو، کیا بات سمجھ آئی جی؟ تو آپ نے جب بھی آپ کے سامنے، تو آپ نے یہ پڑھنا ضرور، رجز آپ کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں میرا رجز یہ ہے، آپ نے دکھانا ہے لاہور والوں کا رجز ہے، گنج بخشے فیض عالم جہاں کوئی بابا ہے، گنج شکر فرید الدین، بابا فرید الدین گنج شکر، پاک پتن والوں کے سامنے اگر کوئی بندہ کہے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دو ہی اتنی دلائل کافی ہیں، اگلا پروگرام بھی ہم نے کرنا ہے علم غیب کی بات، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا، یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں؟ کہ میاں بیوی کے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کون کس کا، لیکن حضور اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے۔
اور یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ بخاری شریف میں لکھی ہوئی، حدیث کا نمبر ہے 92۔ کیا ہے جی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور بیان فرما رہے تھے، اور بیان کے دوران آپ سے زیادہ سوالات پوچھے گئے جو ناپسند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، اور آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، اب جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ نعرہ حضور نے لگایا، اس سے ثابت ہوا کہ حضور نے قید نہیں لگائی، بھائی معاملہ دنیا کا ہے یا دین کا ہے، ظاہری ہے یا باطنی ہے، کوئی بھی پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ من ابی، میرا والد کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، تو تیرے والد کا نام حذافہ ہے۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد کون ہے؟ من ابی، فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ تھا، تیرے والد کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بندہ اٹھا اگلی روایت کے مطابق، اس نے کہا جی میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بندہ زمین پر موجود ہے اور حضور سے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تو جہنمی ہے، کیونکہ وہ منافق تھا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ نگاہ ہے، یہ علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے 216 نمبر، 218 پر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور قبروں کے پاس سے گزرے، 2 قبریں تھیں، آپ ان قبروں پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی وجہ پہ نہیں، بلکہ ایک بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلیاں کھاتا تھا، چگلی کھاتا تھا، اور پھر حضور نے 2 سبز ٹہنیاں توڑ کر 2 ٹکڑے کر کے ان کو ایک قبر پر دونوں قبروں پر ایک ایک کر کے لگا دی، اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی عذاب قبر اٹھ جائے گا۔ حدیث شریف کے مطابق اللہ نے زمانے 3 قسم کے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، یہی ہے نا؟ ماضی یہ ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، نہیں یہ حال ہے، ماضی یہ ہے کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، سبب کیا ہے، حال یہ ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، قبریں زمین کی نیچے ہیں، مٹی منو مٹی پڑی ہوئی ہے، اندر عذاب ہو رہا ہے، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور پھر اس کی وجہ بھی، بھئی وہ وجہ کیا ہے وہ بھی بتائی، اور مستقبل یہ ہے کہ یہ لگ گئی ہیں ٹہنیاں اور آئندہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ماضی کا علم بھی عطا فرمایا، حال کا علم بھی عطا فرمایا، اور مستقبل کا۔ یہ اگر ہم پڑھتے جائیں نا جی تو اب کمال کی بات ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 418 کے مطابق میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اندر چھپی ہوئی خشوع کو بھی جانتے ہیں، کیفیات کو بھی جانتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا فواللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، خدا کی قسم ہے مجھ سے نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ دل کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کہ بندہ خلوص سے نماز پڑھ رہا ہے یا کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 923، اس میں ہے کہ حضور نے فیصلہ فرمایا، تقسیم مال کیا، کچھ بندوں نے، افراد نے اعتراض کیا کہ حضور نے تقسیم صحیح نہیں فرمائی، اپنوں کو زیادہ دیا، تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا
اور فرمایا خدا کی قسم میں دلوں کو دیکھتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں دلوں میں دیکھتا ہوں، جس دل کے اندر دنیا کا لالچ ہوتا ہے اسے زیادہ دیتا ہوں، جس دل کے اندر تقوی ہوتا ہے اسے تھوڑا دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ دلوں کے اندر چھپا ہوا تقوی بھی میرے محبوب سے پوشیدہ نہیں۔ حضور تو حضور ہیں، حضور کی عطا سے اللہ کے بندے، بخاری شریف 7439 روایت کے مطابق جب وہ اولیاء اللہ جنت میں ہوں گے اور ان کے مرید جہنم میں چلے جائیں گے ساتھی، تو اللہ سے عرض کریں گے یا رسول یا اللہ کانوا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، یہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ اعمال کرتے تھے، یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے، ہم انہیں جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت سے جہنم میں ان کو نکال کے لاؤ۔ بزرگان دین اللہ کے ولی 3 مرتبہ جائیں گے اور پہلی مرتبہ ان کو نکال کے لائیں گے، فمن کان فی قلبہ مثقال دینار، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان، پھر دوسری مرتبہ اس کو نکال کے لائیں گے، من کان فی قلبہ نصف دینار، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان، تیسری مرتبہ جائیں گے ان کو بھی نکال کے لائیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ اللہ کے ولی بخاری شریف 7439 حدیث کے مطابق 3 مرتبہ جہنم میں جائیں گے، ان کو نکال کے لائیں گے، من کان فی قلبہ، جن کے دلوں کے اندر جتنا جتنا ایمان تھا، اور نکال کے ان کو لائیں گے، فیخرجون من عرفوا، جنہیں جان پہچان ہوگی، جن کے ساتھ ان کا تعارف ہوگا۔ اس حدیث کے مطابق ثابت ہوا کہ بزرگان دین 3 مرتبہ جہنم جائیں گے، جہنم کی آگ انہیں چھو بھی نہیں پائے گی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ بزرگان دین انہیں نکال کے لائیں گے اللہ کے ولی جن کے ساتھ ان کا تعارف ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، ذرہ برابر ہے، آدھے دینار کے برابر ہے یا پورے دینار کے برابر ہے۔ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں، تو جب اولیاء اللہ یہ جانتے ہیں تو حبیب اللہ تو پھر دلوں کے اندر چھپا تقوی بھی جانتے ہیں۔ وقت بڑا مختصر ہے، پھر کبھی آئیں گے اور آپ کو بخاری سنائیں گے۔ اب یہاں صرف 2 حدیثیں، ایک ترمذی کی مفہوماً اور مسلم کی مفہوماً عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جامع الترمذی جو کہ چھوٹے مرزا صاحب کی جامع ترمذی ہے، اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع ترمذی، عربی میں پڑھیں تو جامع الترمذی، وہ کہتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں جس بندے کو کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام پڑھنا نہیں آتا، اس کو بھی کچھ نادان اپنا منہ بولا استاد سمجھتے ہیں۔ ہیں جی، جامع ترمذی میں روایت ہے، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا صحابہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچرانا سمجھتے ہیں جب چھت پر لوڈ پڑے تو بوجھ پڑتا ہے تو وہ چین 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 کرتا ہے۔ حضور مدینہ منورہ میں موجود ہیں، آسمان پر ہونے والی آواز کو سماعت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ پتہ ہے آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے، اس لیے کہ اس پر اب نگاہ دیکھیے، یہ تھا علم غیب، اب نگاہ مصطفیٰ دیکھیے کہ آسمان پر ایک بالشت برابر جگہ بھی نہیں باقی ہے جہاں پہ کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہوا ہو۔ مدینے میں بیٹھے ہیں اور آسمان کے اوپر فرشتوں کو سجدہ ریز دیکھتے ہیں، تو جس محبوب سے آسمان کے اوپر فرشتے سجدہ ریز ہیں وہ پوشیدہ نہیں، جو مدینہ میں بیٹھ کر آسمان پر فرشتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، وہ مدینہ میں تشریف فرما ہو کر لاہور میں بیٹھے ہوئے غلام کو بھی ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ مسلم کی روایت، حضور تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی تھے، اچانک کی بڑی چیز گرنے کی آواز آئی، جیسے کچھ چیز گرتی ہے۔ پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ کیا چیز گری ہے؟ صحابہ کی بولی، پہلی صدی والی بولی، صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم،
لاہور شہر کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں وہ لوگ جو حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے صرف، یہ چیلنج ہے۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب میں کسی ایک صحابی کا ایک فرمان دکھا دو، ایک بات دکھا دو کہ صحابی نے یہ کہا ہو کہ صرف اللہ جانتا ہے، رسول نہیں جانتے۔ صحابی جب بھی کہتے تھے کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ جانتا ہے، اس کا اللہ و رسولہ، یہ صحابہ کی بولی ہے۔ صحابی یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور وہابی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نہیں جانتے۔ صحابہ اکرام کی بولی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ جس کے بارے میں پتہ ہوتا تھا اس کے بارے میں یہی کہتے تھے، جو نہیں پتہ ہوتا تھا وہ تو آلریڈی کہتے تھے، لازماً کہتے تھے کہ نہیں پتہ، لیکن جس کے بارے میں پتہ ہوتا تھا اس کے بارے میں بخاری کے مطابق جب حضور نے پوچھا صحابہ جانتے ہو کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو پتہ تھا کہ مہینہ بھی کون سا ہے، یہ بھی پتہ تھا دن کون سا ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ شہر کون سا ہے، لیکن ہر جواب پر، ہر سوال پر یہی عرض کرتے رہے اللہ ورسولہ اعلم۔ کیوں؟ کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہو سکتا ہے حضور آج شہر کا نام ہی تبدیل فرما دیں، دن کا نام تبدیل فرما دیں، مہینے کا نام تبدیل فرما دیں۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، سماعت مصطفیٰ، علم مصطفیٰ۔ مسلم کی روایت میں حضور نے پوچھا پتہ کیا گرا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ جانتا ہے، اس کا، اور یہی بولی آج مسلمانوں کے سب سے کثیر اور سب سے قدیم طبقے کی ہے۔ ہمارا مفتی جب بھی فتویٰ لکھتا ہے اہل سنت و جماعت کا تو آخر میں لکھتا ہے واللہ ورسولہ اعلم۔ فرقوں والے جب لکھتے ہیں تو صرف کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، لیکن جب جماعت کا مفتی لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے واللہ ورسولہ اعلم۔ حضور نے جب پوچھا جانتے ہو کیا گرا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، تو حضور نے فرمایا یہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ کیا پھینکا گیا، کب پھینکا گیا اور کب پہنچا، حضور سب جانتے ہیں۔ اور بھلا غیب کیا تم پہ نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے آپ سے ہماری التماس ہے، گاڑی نئی لے لیں، اللہ توفیق دے تو گھر نیا بنا لیں، کپڑے نئے پہن لیں، ہر چیز نئی رکھیں، لیکن عقیدہ اور نماز پرانی پہلی صدی والی، اس میں کسی فرقے کے پیچھے نہیں لگنا، نہ فرقے کے پیچھے چلنا ہے نہ فرقے کے پیچھے چلنا ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکری کو شکار کرنے والا بھیڑیا ہوتا ہے اس طرح انسان کو شکار کرنے والا بھیڑیا شیطان ہے، وہ اس انسان کو شیطان کر لیتا ہے جو الگ ہوتا ہے، جس طرح بھیڑیا الگ ہونے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ علیکم بالجماعہ، تم پر واجب ہے کہ جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، والعامہ والمسجد، عام لوگوں کو بھی اور مسجد کو بھی مضبوطی سے تھامے رہو۔ اس حدیث کا ترجمہ آپ کو بریلی والوں کو شعر سنا دیے، کھڑی والوں کا شعر سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ کھڑی والا بابا حضرت میاں محمد بخش، اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو، رستہ صاف شریعت والا اور نہ جانو کوئی، او کرے شفاعت اساڈی تائیوں ملسی ڈھوئی۔ میاں صاحب کہتے ہیں در مرشد دا چھڈی نہ ہی، در مرشد دا چھڈی نہ ہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجروں نکھڑی او پگیاڑاں جوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں جی، ایک بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ رفع الیدین کے حوالے سے بتا دیں، رفع الیدین کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کی سب صحابہ کے اقوال ہیں۔ کیا ہیں؟
صحابی یہ بتائے گا کہ میں نے دیکھا حضور رفع دین کر رہے تھے، اور وہ بھی مختلف ہیں. کسی میں ہے کہ حضور نماز کے دوران کرتے تھے، رکوع کے دوران، کسی میں ہے کہ ہر تکبیر کے دوران، کسی میں سجدے کے دوران. ایک روایت بھی رفع الیدین کی ایسی نہیں جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو. اگر لاہور شہر میں یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ صرف ایک حدیث لے کر آئے، صرف ایک حدیث جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہو، نبی پاک نے خود فرمایا ہو رفع یدین کرو، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس دن رفع یدین کروں گا اور ساری دنیا کو کہوں گا. 3 سال ہو چکے ہیں، جواب نہیں آیا. جبکہ اس کے مقابلے میں نبی پاک کا فرمان موجود ہے، سنن نسائی 1185، حدیث نمبر 1100، جس میں موجود ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک تشریف لائے اور آپ نے آ کے دیکھا کہ یہ نماز میں رفع دین کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، یہ نماز میں رفع دین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، کأنہا اذناب الخیل الشمس، یہ ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. نماز میں کیا کرو؟ اب نماز صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں رفع دین کر رہے تھے. حضور نے ان کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ نماز میں، یہ قولی حدیث ہے، حضور کا فرمان اقدس ہے، لہذا اس سے ثابت ہوگا کہ باقی جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب ریکارڈ کے طور پر محدثین نے لکھی ہیں، وہ سب کی سب پہلے کی بات ہے. اور حضور نے جب منع فرما دیا تو اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں رفع دین کرنے والے تھوڑے رہے اور نہ کرنے والے زیادہ رہے. آج بھی کرنے والے کم ہیں، وہ 100-200 میں ایک آدھ بندہ صف میں کوئی نظر آئے گا، لیکن نہ کرنے والے اور جو کر رہے ہیں وہ بھی پہلے نہیں کرتے تھے. تو ہم نے دکھایا کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا. اب یہ بات کرنا کہ فلاں کرتا تھا فلاں کرتا تھا، تو اس بات کی کسی بات کی گنجائش. آپ کی ڈیمانڈ تھی چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹس کی کہ آپ ہمیں صرف ایک حدیث بتائیں جس میں حضور نے منع کیا ہو. ہم نے آپ کو کیا کر دی ہے؟ حدیث. اب وہ کہتے ہیں فلاں بابا جی کرتے تھے فلاں نہیں کرتے تھے، ان کے لیے تو بابے حجت نہیں ہیں، لہذا وہ بابا پیش. یہاں پہ چھوٹے مرزا صاحب کو مسئلہ ہوا تو جب میں نے حدیث پاک بیان کی تو وہ کہتے ہیں، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے رفع دین منع کر دیا، جبکہ گھوڑا تو ایسے ایسے پونچھ لے لاتا ہے، ایسے ایسے نہیں ہلاتا. میں نے کہا آپ ہیں چھوٹے مرزا صاحب، آپ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے کیونکہ آپ پردہ کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلیں. ہم آپ کو جیلم شہر کے اندر، آپ بھی ہیں اور ہم بھی جیلم شہر کے اندر ہیں، آپ کے گوانڈی ہیں، ایک گلی کا فاصلہ ہے، کیڈی گلی کتنی ساری ہوندی ہے، ٹھیک ہے. ہم آپ کو وہ گھوڑا بھی دکھائیں گے. ویسے تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو گدھے پر بٹھایا جائے، لیکن ہم آپ کو اس گھوڑے پر بٹھائیں گے اور دکھائیں گے کہ وہ گھوڑا ایسے ایسے پوچھل ہلاتا ہے. جیلم میں گجروں کا گھوڑا موجود ہے. میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے کہ جس دن چھوٹے مرزا صاحب مان گئے ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ بھائی جس طرح گھوڑا ہلاتا ہے، گھوڑے کی نارمل پوزیشن نہیں، بلکہ کیا ہے؟ شریر گھوڑا، مست گھوڑا. جب کیا ہو جی؟ مستی میں ہو، شرارت میں ہو، پوری طرح شرارت سرکشی میں ہو، تو وہ جب اس حالت میں ہوتا ہے تو پھر ایسے ایسے کرتا ہے. حدیث ملنے کے بعد بھی جو کرے تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ وہ مستی میں ہی کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک قولی حدیث کا مطالبہ کریں، قال رسول اللہ کے الفاظ سے، جو کرتا ہے ہم بھی کریں گے، لیکن ان سے ایسا ہو سکا نہیں. اس لیے ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ پہلی صدی کی نماز کا ریکارڈ 6 کتابوں سے، سیاستہ سے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی سے، یہ ہم نے 63 احادیث نقل کی ہیں. اہل سنت و جماعت کی پہلی صدی کی نماز. جسے چاہیے وہ یہ لے. آپ کو کوئی بندہ نئی نماز پڑھتا نظر آئے تو آپ اس کو ضرور پیش کریں. اس کا ہدیہ 200 روپے ہے، آپ اس کو ضرور خریدیں، اور یہاں پر انشاءاللہ یہ دستیاب بھی ہوگی، آپ اس کو
ہاں جی لے لیں جی. فتنوں سے بچنا بڑا ضروری ہے، ٹائم بہت مختصر ہے. فتنے کی علامت حضور نے یہ بیان کی، مسلم میں 16 نمبر حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ آئیں گے جھوٹے بھی ہوں گے اور دھوکے باز بھی ہوں گے. ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے نئی نئی باتیں کریں گے. اس لیے جو بندہ نئی بات کرے اس سے دور رہیں، وہ فتنہ ہے. عقیدہ نیا پیش کرے، نماز، اس سے بچنا ضروری ہے. عمل، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.